بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا گئے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا گئے، اچھل لگا گئے زمانے میں نام آزادی. صدر محترم، سامعین کرام، مہمانان اعظام اور میرے مشرق و مربی اساتذہ کرام اور رحمانی چمن کے نوشگفتہ پھولوں، آج میں 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر سب سے پہلے تمام ہندوستانیوں اور برادران وطن کو 76ویں یوم آزادی کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اس کے بعد میں جامعہ رحمانی کے اس اسٹیج سے اپنی جانب سے، تمام اساتذہ کرام کی جانب سے اور منتظمین و کارکنان اور طلبہ جامعہ رحمانی کی جانب سے ان تمام شہیدان وطن کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو سینچا، سنوارا اور پروان چڑھایا. محترم حضرات، جس ملک کی سرزمین میں ہمارا زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے، اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ 1945 عیسوی سے پہلے بھارت انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا، لیکن آج ہم آزاد ہندوستان میں فضا کی سانس لے رہے ہیں. یہ وہی بھارت ہے جو کل تک جبر و تشدد سے کچلا جا رہا تھا، جن کے لوگوں پر جبر و استبداد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، اس کی عزت و ناموس پر داغ لگایا جا رہا تھا. لیکن ہمارے بزرگوں نے، مہاپرشوں نے اور ہندوستانیوں نے اس صبح امید اور فصل بہار کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی گئے، اور اس کے لیے سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں جانوں نے اپنے خون سے ہندوستان کے گوشہ کو لالازار کیا گیا. ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں انگریزوں کا تقریباً 200 سالوں تک غاصبانہ تسلط رہا ہے، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ہندوستانیوں کے بیچ دوریاں بنی رہی اور قوم و نسل اور ذات پات کا معاملہ رہا، انگریزوں پر مکمل کامیابی نہیں ملی. لیکن جب امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، پنڈت جواہر لال نہرو، بھگت سنگھ، ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر راجندر پرساد جیسے عظیم رہنماؤں نے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی اور سبوں نے قوم و نسل اور ذات پات کے معاملہ کو بالائے طاق رکھ کر ایک جٹ ہو کر اتحاد کے ساتھ انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا، تب جا کر 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا یہ ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. اور آج ہم آزاد ہندوستان میں فضا کی سانس لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن مرتے دم تک لیتے رہیں گے. مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انگریزوں نے ایک ایک کر کے ہندوستان کے ایک ایک ریاست کو اپنانے لگا، تو سب سے پہلے اس خطرہ کو جس نے محسوس کیا، وہ میسور کا رہنے والا بلند ہمت غیور سپہ سالار ٹیپو سلطان کی ذات گرامی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے کے لیے نہیں آئی تو انگریز ایک ایک کر کے پورا ملک پر قابض ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے مختلف بادشاہوں اور نوابوں کو خطوط لکھا، اور اس کے اندر انگریزوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، اور اس مجاہد بادشاہ نے انگریزوں سے تنہے تنہا لڑتے رہے. آخرکار 4 مئی 1799 عیسوی کو سری ننگا پٹنم کی لڑائی میں شہید ہو کر شہیدان وطن کی فہرست میں اپنا نام لکھوا کر انگریزوں کی غلامی اور قید والی زندگی کو موت پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. انگریزوں نے مغر کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما بھیج دیا، جہاں ان کی موت ہوئی، اور ان کو اپنے وطن میں اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی. اسی وطن کی آزادی کے لیے مفتی کفایت اللہ پھانسی پہ گلے کو لگایا، اور اسی آزادی کی بنا پر مولوی محمد باقر علی انگریزوں کے توپ کا نشانہ بنے، اور اسی آزادی کی بنا پر مولانا ابوالکلام آزاد، مہاتما گاندھی برطانوی قید خانے میں مصیبتیں اور پریشانیاں
اٹھائی، اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان کو جان نہ سمجھتے ہوئے وطن کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ جب 1917 کے اندر شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ آج سے انگریز کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، تو انگریزوں نے مولانا کو اس فتوے کی بنا پر مالٹا کی جیل میں رسید کر دیا۔ اور اتنا ہی پر بس نہیں بلکہ مالٹا کی جیل میں جانے کے بعد مولانا کے جسموں کو انگریز سامنے سے لوگوں سے داغا کرتا تھا اور انگریز مولانا سے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ اے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دو۔ مولانا نے کہا اے انگریز یاد رکھنا میرا جسم پگھل سکتا ہے، میرا بدن کر سکتا ہے، میرے جسم کے اعضاء کر سکتے ہیں اور میں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا میں بلال کا وارث ہوں، عمار بن یاسر کا نام لیوا ہوں، بشیر بن جندل کا شہدائی ہوں، بیوی سمیہ کا فرزند ہوں، میں ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اس سے پتا چلا کہ ہم اسی ہندوستان کے باسی ہیں اور ہم اسی ملک میں پیدا ہوئے گے، اور جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی ہم اسی ملک میں اپنے دین و شریعت اور سنت پر عمل کرتے ہوئے عزت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ اور شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور جب ہماری موت آئے گی تو مر کر بھی وطن عزیز کی سرزمین میں دفن ہو جائیں گے۔ جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا بدن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جیئیں گے، یہیں مریں گے، یہیں دفن ہوں گے۔ اور 15 اگست یوم آزادی کے موقع سے ہم سب کی تمنا ہے، ہم سب کی خواہش ہے، ہم سب کی چاہت ہے کہ ہمارا ہندوستان امن و شانتی، صلح و آپسی کا گہوارہ بن جائے، ہمارا ہندوستان پیار و دوستی، اخوت و بھائی چارگی اور قومی یکجہتی کا ماحول بن جائے، اور ہمارا ہندوستان چین سے زیادہ مضبوط، سنگاپور سے زیادہ اسٹرانگ اور امریکہ سے زیادہ پاورفل بن جائے، اور ہم بلبلوں کا یہ گلستہ سدا آباد رہے، خوشحال رہے، سرسبز و شاداب رہے، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ وما توفیق الا باللہ۔